Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. کل کے درس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم کیا گیا. ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارا ایمان کامل اور مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم وہ چوتھے درجے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو. 4 درجے ذکر کیے. سنا سن کر نکال دیا کافر کا درجہ، سنا سمجھا عقیدہ بنایا نہ عمل منافق کا درجہ، سنا سمجھا عقیدہ بھی بنایا کس کا گنہگار مسلمان کا درجہ، عمل نہیں کیا. جو مطلوب ہے شریعت میں وہ کون سا سننا مطلوب ہے؟ سنا بھی صحیح، سمجھا بھی صحیح، عقیدہ بھی بنایا اور عمل بھی کر کے دکھایا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے جس چوتھے درجے میں جا کر سننے تو جس کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کر کے دکھایا. اس کے بعد اب اللہ رب العزت یہاں سے آج کے سبق کے اندر مداہنت کے خلاف آیات پیش کر رہے ہیں. یہ جو مداہنت ہے یہ چھوڑ. مداہنت کیا ہے؟ مداہنت یہ ہے کہ جس کو ہمارے اپنے معاشرے میں مختلف جملوں سے رائج کر دیا گیا. مثلا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. نمبر 2، جو گڑ دینے سے بندہ مر جائے تو زہر دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح مختلف محاورے آپ کو ملیں گے جس کی بنیاد کیا ہے؟ جو جس جگہ لگا ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ کرو، اپنی اللہ توبہ کرو، نماز پڑھو اور زندگی گزارو. آپ عوام کی حد تک تو یہ بات چلو کچھ نہ کچھ دینے میں آتی ہے، لیکن سمجھدار جو دیندار مومن ہے، کامل مومن ہے، نمازی ہے، اس کے لیے یہ درجہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس آج کے سبق کی پہلی آیت سورۃ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ فتنہ چھوڑ دو. یہ جو فتنہ ہے نا، اس کے پیچھے تم نے نہیں پڑنا. وگرنہ اللہ فرماتے ہیں جو فتنہ نہیں چھوڑے گا وہ ظالم کیا رہتا ہے، اور اللہ نے ظالموں کے لیے بڑا سخت شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنے کے اندر علماء مفسرین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر جو اقوال نقل کیے، جس کے اندر اکثریت گئی وہ یہ ہے کہ فتنے سے مراد جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینا. نیکی کی دعوت دینا جب آپ چھوڑ دیں گے اور منکر سے روکنا آپ چھوڑ دیں گے
تو پھر فرمایا کہ تم نے فتنے سے بچنا چھوڑ دیا، تم فتنے میں شامل ہو گئے، اور جب تم فتنے میں شامل ہو جاؤ گے تو فرمایا کہ پھر اللہ کے عذاب کو تم نے دعوت دیتے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والی ہیں، فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ پر عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے۔ ایک جماعت ہے جو زنا کر رہی ہے، ایک جماعت ہے جو شراب پیتی ہے، ایک جماعت ہے جو چوری کرتی ہے، ایک جماعت ہے جو شرک پہ لگی ہے، ایک جماعت ہے جو بدعات کے اندر لگی ہے، وہ ہمارے معاشرے ہمارے شہر کے لوگ ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا عذاب اللہ ہمیں دے دے۔ قرآن کی آیت لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتا، لیکن اس کے استثناء کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب تک اللہ عذاب نہیں دے گا، ان کا عذاب ہمیں نہیں دے گا؟ فرمایا یہ جب تک ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو یہ روک سکیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں، تو اس وقت اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے کو عذاب کے اندر غرق کر دیتا ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنے کا نتیجہ۔ اس پر ایک روایت نہیں، اگلی روایت سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کی معاملت کرنی ہے، ظالم کی بھی مدد کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جا کر ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو۔ خبردار اگر تو نے آج کے بعد یہ ظلم کیا تو پھر یہ سارا معاشرہ تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا۔ کوئی ایسا احتجاج دکھائیے، کوئی ایسی بیٹھک دکھائیے کہ لوگوں کا اجتماع اس بات پر ہوا ہو کہ ہم نے معاشرے کے اندر اس بڑھتے ہوئے ظلم کو روکنا ہے اور اس کے خلاف ہم اکٹھے ہوئے، نہیں ہوا۔ تیسری روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود کو توڑنے والے ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان کو دیکھ کر مداحنت کرتے ہیں، یوں بیٹھ جاتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، بل ٹھیک ہے جو جس جگہ لگا ہوا ہے لگا رہے۔ اس کی مثال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں ہے، کوئی بحری جہاز جا رہا ہے، 2 منزلہ جہاز ہے، ایک حصہ پانی کے اندر ہے، ایک حصہ عرشے والا حصہ ہے، اور پانی جو ہے وہ عرشے کے اوپر موجود ہے۔ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ نیچے والے 2 مرتبہ اوپر آئے، پانی لیا، کہا بھائی کون سیڑھیاں چڑھے کون اوپر آئے، نیچے جو پانی موجود ہے، یہ جہاز سمندر میں چل رہا ہے، انہوں نے ایسا کیا، بہت تھوڑی لی اور کیر کے ذریعے نیچے جہاز میں اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا بھی نیچے والے جہاز کے تختے میں کیا کر رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا حصہ ہمیں کیا کرتے ہیں تو کرنے دو۔ انہوں نے اس کو نہیں روکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیچے والے اپنے پانی کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے تھے، اوپر والوں نے نہیں روکا، پانی جب داخل ہوگا تو صرف نیچے والا حصہ نہیں ڈوبے گا، پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ یہ لوگ جو لوگوں کو منکر کام ہوتے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ان کی وجہ ہے، یہ وہ جانیں گے، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ اس امت میں اللہ نے یہ امتیازی وصف رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت کیوں بنایا، تمہیں خیر امت کا لقب کیوں ملا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا کام حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ تمہارا ہمارا امتیازی وصف ہے، نبی نے آنا تو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس امت کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، عام عوام کی ذمہ داری، جہاں منکر کام دیکھیں، جہاں کوئی غلط کام دیکھیں اس کو روک دیں۔ آج تماشا جب بندہ بنتا ہے تو پھر اللہ پوری دنیا کے سامنے لوگوں کو تماشا بناتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالوں تو ہم چھوٹی مثالوں میں لیں تو اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی، ایسی پچھلی کئی دفعہ ایسی 2 شادیاں ہوئیں جن کے اندر اتنی اونچی آواز میں گانا کہ محلہ تو کیا پورے شہر کے اندر اس کی آواز جاتی رہی۔ وجہ کیا تھی، کیا ہوا، جو کوئی شادی تھی رات میں،
اچھا اب ہر پڑوسی اس طرح مطمئن ہے ٹھیک ہے ان کا کام ہے اب ہم جائیں گے تو تعلق خراب ہو جائے گا. تعلق خراب ہوتا ہے آج کل ہوتا ہے آج ہو جائے. اگر آپ جاتے ہیں اور آپ 2-4 اکیلے نہیں ہیں 4-5 بندوں کو جو معزز شخصیات ہیں بھائی یہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہمارا اس کام سے بائیکاٹ ہے. پھر اس معاشرے میں تبدیلی دیکھیے گا. اگر آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا اس دن سوائے خدا کے عذاب کا انتظار کرنا. اور عالمی سطح پر ہم کیسے تماشائی ہیں. عالمی سطح پر ہم ایسے تماشائی ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان تو پہلے ہی ہے نا اور ہم تو پھر ہیں ہی ہیں اس معاملے میں. یہ حضور نے فرمایا تھا ساری امت ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ اگر اس کے سر میں درد ہو پورے وجود درد سے تڑپتا ہے. امت کے کسی حصے پر کسی مسلمان کی تکلیف ہو تو دوسرے کونے میں بیٹھے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے. لیکن ہم نے جو سرحدی لکیریں کھینچ دی یہ درمیان میں امتیازی وصف بنا دیے. علامہ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے کہ یہ جو ہم نے وطن کو خدا بنا لیا. یہ وطن سرحدی حفاظت ضرور ہے لکیریں ضرور ہیں لیکن یہ سرحدی لکیریں دوسری ملک میں بیٹھے ہمیں مسلمانوں کے درد سے دوسری طرف نہیں کرتے. ہمیں ان کا درد محسوس ہونا چاہیے. پاکستان تو کیا سعودی عرب بھی اب اس میں شامل ہے. فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی جنازے اتنی تعداد میں کہ ہاتھ رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی اور وہاں پر میوزک کنسرٹ ہو رہا ہے. پوری دنیا سے کنجر آ کر وہاں ناچ گانے کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مداحنت ہے. نام کیوں دیا گیا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کہا بیان آتا ہے وہ IC کے اجلاس اس کو روکنا چاہیے. عرب اسرائیل جنگ کو روک دو. عرب اسرائیل جنگ کیسے ہوگی جی؟ آج بھی میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن رہا تھا. انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے شیخ صالح العثیمین. انہوں نے یہ بیان دیا کہ عرب اسرائیل جنگ میں کبھی بھی عرب فتح یاب نہیں ہو سکتے. وجہ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل بدل رہا. یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے یہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہے. اللہ کی مدد عربوں کے ساتھ نہیں آئے گی. اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. ہمیں ایک ایسا وہ دے دیا گیا کہ یہ 2 ملکوں کی جنگ ہے. 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے. یہ عالم کفر اور عالم اسلام کی جنگ ہے. اس کے خلاف جب تک ہم اس کو اپنے گھر کی جنگ نہیں سمجھیں گے تو فرمایا کہ پھر اس وقت تک ایسا نہ ہو کہ یہ وقت آ جائے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کے اوپر عذاب نازل کرے. تو یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ آج ذلت کیوں دیکھنی پڑ؟ ہم مداحمت کیسا بن چکے ہیں؟ دیوس بن چکے ہیں. مداحمت کر چکے ہیں ہر کام کے اندر. یہ عزم جگہ یہ کہیں آپ کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں بے حیائی کے اوپر کھڑے ہو جائیے. جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آئیں گے. جہاں کسی اور کی ضرورت ہے یک بارگی اکٹھا اس بات پر اتفاق کیجیے. پھر معاشرے میں دیکھیے کہ اللہ مردت کی رحمتیں کیسے اتریں گی. یہ بے حیائی کیسے ختم ہوگی. یہ معاشرے میں فحاشی کیسے ختم ہوگی. ایک وقت پر ہمارے شہر میں بھی یہ اجتماع ہوا تھا. ہم نے اس کے باقاعدہ ریکارڈ ہے ہمارے یہاں کہ جو بندہ سرعام یہ اعلانیہ بے حیائی کرے گا ایسے شخص کا نکاح نہ پڑھائیں. لیکن کیا ہے ایک طرف پلہ جھکتا ہے دوسری طرف خالی ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے جب تک یہ چیزیں نہیں چلیں گی اس وقت تک معاشرہ جب اس میں شریک ہوگا تو وہ کیسے اس کو روک سکیں گے. تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے آج کے اس چیز میں. اور دوسرا اللہ کہتے ہیں تمہیں مشورہ دے دوں تم نے کب سے تعداد پر بھروسہ نہ شروع کر دیا. وہ اتنے زیادہ ہیں. اللہ کہتے ہیں کتنے دفعہ تم تھوڑے تھے میں نے تمہیں اپنی مدد کے ذریعے کامیابی عطا کر دی. اپنی تعداد نہ دیکھا کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. یہی بات تھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے تمہیں اس وقت ٹھکانہ دیا کیا جب تم کچھ نہیں تھے. اور فرمایا ایمان والوں خاص طور پر یہ جو اللہ اس کے رسول کو حکم آ رہے ہیں اس میں خیانت مت کرنا. اور خیانت کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور آخری آیت میں فرمایا یہ بات میں یاد رکھو کہ مال اور اولاد یہ ہمارے بالکل سبق کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. یہ فتنہ ہے. فتنہ کی بڑی 3 معنی. مال اور اولاد آزمائش ہے. مال اور اولاد دوسرا معنی سبب عذاب ہے. مال اور اولاد عذاب ہے. 3 معنی. مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہے. یہ تو عام ہے کہ حضور نے فرمایا ہر امت کے
فتنہ ہوا کرتا ہے. وہ فتنۃ امت المال، میری امت کا فتنہ و مال ہے. اس دنیا کی خاطر، مال کی خاطر یہ میری امت بہک جائے. دوسری چیز، مال اور اولاد سبب عذاب ہے. آج جو بندہ سود کھا رہا ہے، آج جو بندہ حرام خواری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، کمی بیشی کر رہا ہے، کس کے لیے؟ گھر والوں کو کھلانے کے لیے. آج ہمارے سبق میں حدیث تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسد، وہ جسم غذی بالحرامی، جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے لائق ہے. اس کو عذاب، اس کے بعد اس کو بولنی ہے. تو یہ مال اور اولاد کی خاطر کبھی رشوت، کبھی سود، کبھی کسی کے مال پر قبضہ، پلاٹوں پہ قبضہ، یہ جو ناجائز صورتیں چل رہی ہیں معاشرے میں. آج ہمارے ہاں سود کھانے والا اپنے آپ کو شہر کا معزز بندے کہہ کے پھرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت کرنی چاہیے. عزت نہیں کرنی چاہیے، انہیں یہ دکھانا چاہیے تم اللہ کے ساتھ سریعام جنگ کر رہے ہو، اور جو خدا کے مقابلے میں جنگ کے کھڑا ہے، ہم بھی اللہ کی صف کے اندر کھڑے ہیں، ہم بھی تمہارے خلاف اللہ نے جنگ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاض بحرب من اللہ، ایسا بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا. اللہ کے مقابل آنے والا بھی کبھی کامیاب ہوا کرتا ہے. دنیا میں اللہ ڈھیل ضرور دے سکتے ہیں. تو اولاد اور مال کے ازمائش میں کبھی بھی ایسا نہ ہو. اور اس کے اندر آخری بات، امتحان اللہ لیتے رہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی قریظہ میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن تک محاصرہ کیا، بالآخر انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. اپنا بندہ بھیجا سفیر کہ ہم ملک کے شام جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا غزوہ بنی قریظہ میں جو ہوا آپ ہمارا محاصرہ اٹھا لیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں بھی جاؤ گے تو یہودی اور سازش کرو گے، لہٰذا تمہارا فیصلہ یہ نہیں. یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا تھا. خندق کھود رہے مسلمان، سامنے کافر کھڑے ہیں، پیچھے سے انہوں نے معاہدہ کرنے کے باوجود توڑ کر مسلمانوں کو یقین شہید کر دیا. 2-3 لیکن پھر پکڑے گئے. لہذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ تمہارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ سے فیصلہ نہیں، بعد میں کریں گے. پہلے حضور نے فرمایا چلو ان کو دروازہ کھولنے پہ قائل کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا. ابو لبابہ وہ شخص ہیں جن کے خاندانی مراسم تھے بنی قریظہ والوں کے ساتھ. جب یہ پہنچے نا، وہ سارے حضرت ابو لبابہ کے قدموں میں آ کر رونے لگے اور آوازاری کرنے لگے ہمارے لیے کہ بتاؤ کہ نیچے کیا فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو قتل کرنا. ابو لبابہ نے بڑی دیکھا تو کچھ دل پسیج گیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اگر دروازہ کھول کے نیچے آؤ گے تو ذبح کر دیجیے. بس یہ اشارہ ہوا، حضرت ابو لبابہ کو فوراً خیال ہے میں نے حضور کا راہ اٹھ کر. بس پھر کیا تھا، وہاں سے آئے روتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے، حضور کے پاس بھی نہیں گئے. یوں ستون کھڑا ہے اور ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. فرمایا میں اللہ اور رسول کا مجرم ہوں، اب میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے. وہ اس سے بڑا جرم ہو گیا ہے. استوان ابو لبابہ جو حضرات جاتے ہیں انہیں اللہ سب کو مدینے اور مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ استوان ابو لبابہ، وہ ستون جس میں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، موجود ہے. ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا، گھر والے پریشان، حضور کو اطلاع دی گئی. فرمایا ابو لبابہ نے اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیا ہے، اب جب تک خدا اس کی بخشش کا اعلان نہیں کرے گا میں محمد کچھ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا 7 دن تک حضرت ابو لبابہ بندے رہے. گھر والے آتے، وقت پر کھانا کھلاتے، نماز کے لیے کھولا جاتا، پھر باندھ دیا جاتا. شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، یا صبح سحری کا وقت ہے. حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی آتے اللہ نے یہ والی آیات اتاری. فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے جن سے غلطی ہو جائے، نادانی ہو جائے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بتلا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اندر سے پردے سے آواز لگائی مسلمانوں خوش ہو جاؤ ابو لبابہ کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی. حضور آئے، صحابہ دوڑے ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے. فرمایا خبردار کوئی مجھے مت کھولے، میں اس وقت تک نہیں اپنے آپ کو کھولوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر نہیں کھولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو لبابہ کو کھولا تو یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو یہ تو خاص پس منظر میں یہ آتے ہیں، لیکن عام اسلوب اس کا یہ ہے. اور اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ نے ان آیات میں اس بڑے پیارے پس منظر کو ذکر کیا اور مومنوں کو خاص طور پر فتنے سے بچنے کی اور فتنے سے دور رہنے کی خاص طور پر تاکید کی ہے. فرمایا
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچتے رہو فتنہ سے، فساد سے، کہیں ایسا نہ ہو لا تصیبن الذین کہ آ پڑے الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصہ خاص طور پر، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جو خاص ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں ان کے اوپر آ پڑے کیا چیز، اللہ کا عذاب آ جائے، ان کے اوپر پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور اے ایمان والوں یاد کرو اس وقت کو اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے، جب تم قلت کے اندر تھے، جب تمہاری تعداد نہیں تھی، جتھا نہیں تھا، جماعت نہیں تھی، مستضعفون فی الارض تم کمزور پڑے ہوئے تھے زمین کے اندر، تم اس ملک کے اندر کمزور تھے، تم اس جگہ کے اوپر اپنے آپ اپنی تعداد کے اندر کمزور تھے۔ ملک سے مراد زمین سے مراد مکہ کی سرزمین جہاں 13 سال تم نے کمزوری کی حالت میں گزارے، تمہیں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس اور تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم کہ اچک لیں گے تم کو الناس لوگ، فآواکم یاد کرو اس وقتوں کو جب اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا تھا، اللہ نے تم کو یثرب کی سرزمین عطا کر دی، اللہ نے تم کو مدینے جیسا وطن عطا کر دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور قوت دی تم کو بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے، جانی مدد انصار صحابہ دے دیے، مالی مدد اللہ نے فتوحات عطا کر دی، اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور روزیاں دی تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ستھری چیزوں میں سے اللہ نے تم کو روزیاں عطا فرما دی۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اس کے جواب میں اللہ اپنے بندے سے شکر کا کلمہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرنے والا بنے، میری نعمتوں پر اپنے رب کا شکر کرنے والا بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تخونوا مت خیانت کیا کرو اللہ سے، والرسول اور اس کے رسول سے، اللہ سے رسول سے خیانت مت کیا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جو ظاہراً دیکھنے والا معنی، اور خیانت کرو تم آپس کی امانتوں میں۔ یہ ہے قرآن کو سیکھ کے نہ پڑھا جائے، ظاہراً کوئی لا نہیں کھڑی یہاں پر۔ ایمان والو مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آگے دیکھیں جی، تخونو کا معنی خیانت ہوتا ہے۔ وَتَخُونُوا اور تم خیانت کرو اماناتکم آپس کی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ بالکل غلط ترجمہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہاں جس کا عطف پچھلے تخونوں پہ ہے اور مراد لا تخونو ہے، یہ تفسیر جو ہوتی ہے یہ بتلاتی ہے، یہ عطف بتلاتا ہے کہ بات یہ عطف کی ہے، اس کا عطف پچھلے تخونوں پر ہے، تو مطلب اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ سے، نہ خیانت کرو رسول سے، اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں کے اندر۔ اب معنی درست ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ مت خیانت کرو تم اللہ سے، والرسول اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو تم آپس کی امانتوں میں۔ کب؟ وانتم تعلمون جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ یہ اللہ نے جملہ کیوں کہا؟ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، کسی امانت میں غلطی سے خیانت ہو جاتی ہے، یعنی پتہ نہیں تھا یہ مالک کا مال ہے، یا تو اس پر توبہ ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کے امانت میں خیانت کر رہا ہے تو پھر فرمایا کہ تم اللہ کے پھر مجرم ہوگو،
اللہ کی خیانت نہ کرو. اللہ نے ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے؟ رکھوائی. سب سے بڑی امانت یہ ہماری زندگی ہے. جو بندہ اپنی خودکشی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس نے کیا کی؟ خودکشی کی، حرام کی موت مرا ہے، اپنے آپ کو مارا ہے. بھائی کیوں کیا؟ اس نے سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے، اللہ کی آیت کی انکار کرتے ہوئے اس کے خلاف گیا ہے. اللہ نے کہا اللہ کی خیانت مت کرنا، یعنی اللہ نے بھی یہ زندگی امانت دی تھی، اس زندگی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی. پر رسول سے خیانت نہیں کرنی. رسول کے جو احکامات، نبی نے جو تمہیں سنتیں دی ہیں، ان سنتوں کی خیانت نہیں کرنی. اور آپس میں اگر کوئی بندہ تمہارے پاس امانت رکھوا جائے تو پھر اس مال کو ہڑپ نہیں کر جانا. کتنا ظالم لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے اس خیانتوں سے. آپ نے پیسہ رکھوایا، کسی بندے نے بھلے مانس سمجھ کے رکھوا دیا، اب 10 سال ہو گئے لوگ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، بھائی ہمارے پیسے دے دو. کہتے ہیں کل لے جانا، پرسوں لے جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گا، آقا کریم فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار بندے کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. میرے پاس پیسے ہیں، مجھے پتہ ہے میں دینا چاہوں اس کو دے سکتا، میں جان بوجھ کے نہیں دے رہا، میں ظلم کرنے والا ہوں. اور ظلم کا ظالموں کا ٹھکانہ بڑا سخت ہوا کرتا ہے. آخری آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا، او ایمان والوں، وَاعْلَمُوا، جان لو، یہ خیانتیں تم کس لیے کرتے ہو؟ گھر والوں کے لیے کرتے ہو؟ جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، بے شک تمہارے جو مال ہیں، وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد ہیں، فتنۃ، یہ آزمائش ہے. یہ اللہ نے آزمائش دی ہے، اس آزمائش پر پورا اترنا. وَأَنَّ اللَّهَ، اگر پورے اتر گئے، خیانت نہ کی، نبی کے طریقے اور اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار دی، اللہ کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ جو ہے نا، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. اور وہ اجر اللہ انشاءاللہ مومن کو جنت فردوس کی شکل میں عطا فرمائے. اس لیے حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ فاسألوا اللہ، تو اللہ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللہ کریم سب کو اولی داخل نصیب فرمائے اور حالت ایمان پر ہماری کلمے کے اوپر موت نصیب فرمائے. یا رب کریم